سامعین کرام، حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری مدث اللہ العلی کا بیان سماعت فرمائیں، جس میں غیر مقلدوں کا رد اور تقلید کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ پارٹ 2۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اب صحابہ میں دو گروپ ہو گئے۔ بعض فقہائے صحابہ نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ لیں، اور بعض فقہائے صحابہ نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے۔ وَلَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز ادا کر دینا، مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچو، یہ مطلب نہیں تھا کہ قضا کرنا۔ مطلب حدیث میں نہیں ذکر ہے، مطلب حدیث کے الفاظ میں نہیں ذکر ہے جو حضور نے فرمایا، یہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے نکالا۔ ایک جماعت فقہائے صحابہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو الفاظ حدیث ہیں وہی مطلب، دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ بھی فقیہ نہیں، وہ مطلب ہرگز نہیں، مطلب یہ ہے کہ جلدی پہنچو۔ دونوں نے اجتہاد کیا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان کے ماننے والوں نے نماز پڑھ لی، ان کے والوں نے نماز نہیں پڑھی۔ بعد میں جب آقا کائنات بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے تو لوگوں نے اپنے اس اختلاف کا اور اپنے اس قضیے کا ذکر کیا رسول پاک سے، یا رسول اللہ، آپ کی حدیث کے معاملے میں ہم نے تو کہا کہ پڑھیں گے نماز، انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، حضور کا مطلب یہی ہے، اور ان لوگوں نے پڑھ لی۔ اب تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَلَمْ يُعَنِّبْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، رسول پاک نے ان دونوں گروپ میں سے کسی کی سرزنش نہ کی، کسی کو نہ ڈانٹا پھٹکارا، سکوت اختیار کر لیا۔ کیا مطلب نکلا کہ مجتہد کو جب فیصلہ کرنے کے لیے موقع پر رسول پاک نہیں ملے تو اسے اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے، اور مقلد کو اپنے مجتہد کی پیروی لازم ہے۔ اب بہرحال یہ لوگ اس حدیث کا جواب دیں، اور جو مسئلہ میں نے نکالا اس کو اگر ہمت ہو تو چاقو سے کاٹ کر کے دکھائیں۔ ہاں، اب آئیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، میں سیدھے سفر سے یہاں آیا ہوں، فلائٹ سے اترا، ابھی قیام گاہ پہ نہیں پہنچا، ایک جگہ زبیر بھائی کیا منزل کر کے چائے پی ہے اور چلا آیا نا۔ اب اس لیے میں نے ذکر کیا کہ خوب لمبا بیان نہیں کروں گا، ورنہ بھوک تو ہے، قوت ذرا تھی ہوئی ہے۔ ہاں رفیقان گرامی، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو حکم نافذ کرنے والے ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو۔ سوال میرا یہ ہے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کے بعد یہ تیسرے گروپ کا ذکر کیوں ہوا؟ کیوں ذکر کیا کہ اولو الامر کی بھی پیروی کرو، ان کی بھی
اطاعت و فرما برداری. اللہ اور رسول کے بعد کسی تیسرے کی ضرورت کیا رہے؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قال اللہ قال الرسول پڑھ کر غلط مطلب نکالیں گے، جیسے ابن تیمیہ، قاضی شوکانی، جس کا میں بزرگوں سے ایک بخار کا تعبیر مجھے ملا، جس کے بارے میں کہ لکھ کر کے دے دو بخار والے کو، بخار بھاگ جائے گا. اے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے سب اگر تو بس در بدنے فلاں ابن فلاں باجی در عذاب قاضی شوکانی گرفتار خواہی شد. اے بخار، اگر تو فلاں ابن فلاں کے بدن میں رہے گا تو قاضی شوکانی کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. پہنا دیا گلے میں، بھاگا بخار. یہ کام قاضی شوکانی کا ہے، عبد الرحمان مبارک پوری کا ہے، حدیثوں کے غلط مطلب نکالنے کا. سمجھ گیا؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ ہر ایک کا قال اللہ قال رسول پڑھنا نہیں سنا جائے گا، بلکہ اولو الامر سے سنا جائے گا. اولو الامر کون لوگ ہیں؟ امام شافعی نے کہا کہ وہ کہ جو مسائل بتاتے ہیں ان کی پیروی کرو. اولو الامر سے مراد بادشاہ اور دوسرے حکام نہیں ہیں، کیونکہ بادشاہ اور حاکم اگر عالم ہیں تو عالم ہونے کی وجہ سے ان کی پیروی، اور اگر عالم نہیں ہیں تو عالم سے پوچھ کر وہ فیصلے کریں اور لوگوں کو ایک راستہ بتائیں. یہ پوچھے بتائیں گے تو ان کی اطاعت نہیں ہے. کہ رسول پاک کی حدیث بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. ایسے نہیں کی جائے گی کہ اللہ کی نافرمانی. اس لیے کسی حاکم کی فرما برداری نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہ دے. اور اللہ اور رسول کا حکم کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائے. اب چلو ایک بات یہاں پر اور سن لیں. رسول پاک پر قرآن نازل ہوا، اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر مسائل دین تم نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ کر اس پر عمل کرو. عالم سے پوچھ کر عمل کرو. تو تکلیف تو عالم کی ہوئی. یہ کہنے لگے ارے بھائی کسی بھی عالم سے پوچھ لو. میں نے کہا تب عالم کے پوچھے ہوئے پر عمل نہیں ہوگا، اپنی پسند ناپسند پر عمل ہوگا. سمجھ گئے؟ مثلا امام ابو حنیفہ نے ایک حدیث کی روشنی میں یہ استنباط کیا کہ بدن سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. امام شافعی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ گئے؟ اب آپ عالموں سے مسئلہ پوچھو. اب ایک عالم نے بتایا کہ وضو ٹوٹے گا، ایک نے کہا نہیں ٹوٹے گا، ایک نے خون سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ایک نے ٹوٹے. اب آپ کا خون بھی نکل رہا ہے، عورت کو چھو بھی رہے ہیں. کہہ رہے بھائی ہم نے عالم ہی کے کہنے پر تو عمل کیا. ابو حنیفہ نے کہا عورت کو چھو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
اس پر ہم نے عمل کیا. شافعی نے کہا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس پر ہم نے عمل کیا. عالم کے کہنے ہی پر تو عمل کیا. میں کہتا جھوٹا، تو نے اپنی آسانی پر عمل کیا، اپنی طبیعت میں جس میں سہولت ملی اس پر عمل کیا. تو طبیعت پر عمل کیا، شریعت پر نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی تقلید شخصی کرے. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تمام انبیاء کی ملت واحدہ ہے، مگر کیوں اللہ نے ان اتبع ملت ابراہیم کا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تقلید شخصی کی راہ متعین ہے. خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ لوگ شریعت سے زیادہ طبیعت کا اہتمام کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہاں پوچھا، وہاں پوچھا، وہاں پوچھا، وہاں پوچھا. ایک صاحب نے کہہ دیا طلاق نہیں پڑی، ایک نے کہا کہ ایک پڑی، ایک نے کہا کہ 3 پڑی. تو اب کہتے ہیں یار وہی ٹھیک ہے، نہیں پڑی. اسی پر چلو ملا لوگوں سے جان تو چھوٹی، مہری مل گئی، بس کافی ہے. تو یہ عمل شریعت پر نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ جو سب سے زیادہ متدین صاحب فتویٰ عالم ہے اس کی طرف سب فتوے لے کر مراجعت کرے. نواب رامپور کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا وراثت کے حقوق کا. اب جتنے علماء سب نے لکھ دیا کہ فلاں کو وراثت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. اب گھومتے گھومتے وہ فتویٰ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی خدمت میں آیا. وہ کسی اہم فتوے میں مصروف تھے. انہوں نے فرمایا بغل والے کمرے میں چلے جاؤ، وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے لکھوا دو. آئے، اس وقت ابھی اعلیٰ حضرت کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. آئے، ہاتھ کے دیکھا کہ ایک صاحبزادے بیٹھے ہیں. واپس آتا حضور وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے. کہ ہیں تو بیٹھے ہوئے مسند پر. کہ نہیں حضور وہ مسند پر ایک صاحبزادے بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں. کہ وہی ہے مفتی صاحب، ان کو دے دو. اب اعلیٰ حضرت نے سب فتوے پڑھے اور اس کے بعد اب جواب لکھا. سارے فتووں کی کمی ظاہر کر کے اور پھر اصل حکم آپ نے لکھا کہ اصل حکم کے اعتبار سے فلاں کو وراثت ضرور ملے گی، اتنی ملے گی. اب نواب رامپور کے سامنے مقدمہ گیا اور یہ سارے فتوے پیش کیے گئے. مدعی صاحب نے کہا جو صاحب کے ایک کا فتویٰ ایک صاحب الجواب الصحیح لکھتے ہیں، انہی کا ہے، اور باقی تو سارے علماء وراثت سے معروم کر رہے ہیں، کوئی ہمارا نقصان نہیں. اب نواب صاحب نے سب پڑھ ڈالا. پڑھنے کے بعد کہا کہ ارے یہ دو صاحب نے کیوں اس کے خلاف فتویٰ دیا؟ اب غور سے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ زیادہ کبھی معلوم ہوتا ہے. اس زمانے میں رامپور میں سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما تھے. نواب نے ان کو بلایا کہ حضرت ان فتووں میں سے ایک پر آپ کا بھی دستخط ہے اور بہت سے علماء کا، اور اس کے خلاف یہ دو مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، آپ فیصلہ کیجیے ان میں کون صحیح. اب انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا صحیح تو یہی ہے، یہ دو صاحب کا جو ہے، اور یہ غلط ہے. تو آپ اتنے علماء نے دستخط کر دیا کہ
دستخط اس لیے کر دیا کہ میرا لوگوں نے دستخط دیکھا تو سب لوگوں نے دیکھا دیکھی دستخط کر دیا. یہ بات تھی. تو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ اس طرح سے مسائل کی تحقیق بھی کی جاتی ہے. اب آؤ ذرا ان بزرگوں کی خبر تو لے لوں. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ لوگ بھی پڑھیں، میں تو پڑھ ہی رہا ہوں. جس راستے پر عمر چلے گا اس پر شیطان چل ہی نہیں سکتا. کیا جس راستے پر حضرت عمر کے زمانے میں تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ تراویح کی رکعت کتنی؟ 20 رکعت. اب جو 20 رکعت نہ پڑھ پاوے وہ کیا ہے؟ عمر کے راستے پر چلنے سے معذور ہے. کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ لوگ اپنے دل میں سوچ لیجیے. حضرت عمر کہتے ہیں 3 طلاق فرماتے ہیں. طلاق کے معاملے میں سستی اور غور و فکر کا حکم ہے. جو شخص جلدی جلدی طلاقیں دے گا، طلاق 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 تجھے طلاق 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 ایسے جو جلدی کرے گا تو ہم اس کی طلاق نافذ کر دیں گے. 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں نا 1000 بھی دے 1 مہینے کے اندر تو 1 ہی پڑے گی. میں نے کہا بھائی 1 ہی کیوں باقی رکھی؟ پھر ایک سب ختم کر جاتے. چلو 1 ہی پڑے گی. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں 3 گالیاں دوں کہو کہ 1 ہی دی ہے. حضرت عمر نے ان کے زمانے کے تمام صحابہ نے بتوا دیا کہ 3 پڑے. یہ عمر کا راستہ ہے. جو اس پر نہ چلے کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا، سمجھتا ہوں تو. اب آپ بھی سمجھیں. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیر شیطان کے اوپر 100 عبادت گزاروں سے زیادہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بڑی مصیبت بن جاتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھے جب بھی شیطان پر مصیبت ہو، 2 پڑھیں جب بھی، روزہ رکھیں 1 2 4 شیطان پر مصیبت ٹوٹنے لگے، تلاوت کریں تو بھی، تہجد پڑھیں تو بھی، اوابین اشراق پڑھیں تو بھی، جتنی بھی نفلی عبادت کریں ریاضت کریں شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی. مگر ایک فقیر ہو تو 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ اسے شیطان کو تکلیف کا مصیبت ٹوٹنے لگتی. سمجھ گئے؟ اس لیے ایک ابو حنیفہ پیدا ہوتا ہے تو کل بلا جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ لوگ مسجد نماز پڑھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ کیوں نہیں رفع دین کرتے، کیوں نہیں یہ کرتے وہ نہیں کرتے. مگر سوال یہ ہے کہ ابو حنیفہ ہی کے لیے ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیوں ضرورت پڑی؟
اس لیے کہ لاکھوں میں ابو حنیفہ جس پر زیادہ مصیبت بن کے ٹوٹا، جس پر مصیبت بن کے ٹوٹا وہ بل ملا۔ اب میں نہیں کہتا کہ رسول پاک نے یہ جو فرمایا اس کا مطلب کیسے فٹ ہو رہا ہے کہ ایک فقیر شیطان پر مصیبت بن جاتا ہے، اتنی بڑی مصیبت کہ 1000 عبادت گزاروں سے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوتی۔ میں تو فقیر نہیں ہوں مگر فقیروں کا غلام اور سب زبردار، مگر مجھے سے ان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اب پہچان لو کہ کیوں تکلیف ہوتی، کیا ہے یہ، کیوں تکلیف پہنچی، پہچان۔ اب آؤ بخاری شریف کی حدیث اور ان کا مسئلہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی حیض کے زمانے میں طلاق دے دے تو نہیں پڑے گی، 1 سے یا 101 طلاق پڑے گی ہی نہیں۔ عورت حیض میں ہے اور میاں صاحب کو نے آؤ دیکھا نہ تھا، ٹھائیں ٹھائیں بندوق چلانی شروع کر دی، چلا چلا چلا، تو ایک بھی نہیں پڑے گی۔ کیا خوبصورت مسئلہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ منمانی کرو، کوئی ہم پر اعتراض نہ کر سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آؤ بخاری شریف کی حدیث۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جب وہ حیض میں تھی، تو رسول پاک کو میرے باپ عمر نے خبر دی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے کہ اس نے حیض کے زمانے میں طلاق دی، مر ہو لے یراجعہا، اس کو حکم دو رجعت کرے، اپنی بیوی کو واپس لے رجعت کرے۔ میں پوچھتا ہوں طلاق نہیں پڑی تو رجعت کہاں سے آئی؟ بخاری میں ہے، مر ہو اس کو حکم دے کہ وہ رجعت کرے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اسے جی میں آئے تو طلاق دے یا اسے روک کے رکھے۔ اب میں ایک روایت بخاری کی دوسری اس سے واضح روایت فرماتے ہیں ابن عمر کہ رسول پاک کو حضرت عمر نے اطلاع دی تو آپ نے برہمی اور غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ رجعت کا حکم دو اسے۔ تو کسی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ ابن عمر کی کنیت ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاقا، کیا رسول پاک نے اس حیض کے زمانے کی طلاق کو شمار کیا؟ تو کہتے ہیں ہاں، اگر ابن عمر حماقت کرے تو حماقت شمار نہیں کی جائے گی۔ ہاں بھی کہا، پھر اس کو ایک مثال سے خوب موثق اور مؤکد بھی کیا۔ اب اس کے بعد میں سمجھ نہیں پاتا کہ جو لوگ حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اہل حدیث النفس ہیں یا اہل حدیث رسول ہیں؟ وہ حدیث النفس پر عمل کرتے ہیں۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اس زمانے میں اہل حدیث ہونے کے لیے 5-6 مسئلے ہیں، ان پر عمل کر لو اہل حدیث ہو جاؤ۔
اس کے بعد جو چیزیں آئے، ایک تو یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو گیٹ آف انڈیا بناؤ، سمجھ گئے؟ نمبر 2، مثل عورتوں کے ہاتھ باندھو۔ کہنا ہے حدیث میں، میں نے کہا ارے بے وقوف، حدیث میں تو یہ بھی ہے، مگر فرق یہ ہے یہ عورتوں کا مسئلہ اور یہ مردوں کا مسئلہ۔ اب یہ ذوق کی بات ہے، کوئی عورتوں کے مسئلے پر عمل کرنا پسند کرتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بھرپور عمل کرو، مہینے میں کچھ روزے نماز بھی چھوڑو۔ کوئی جواب؟ تیسری بات، امام کے پیچھے قراءت بھی کر لیا کرو۔ چوتھی بات، رفع یدین کر لیا کرو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ زور سے آمین کرو۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آمین آپ لوگ آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آمین کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے ادعو ربک تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر آہستہ، تو آہستہ تو کہیں گے آمین۔ تمام نماز کی دعائیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں، سبحانک اللہم زور سے پڑھتے ہیں، اور التحیات للہ کے پڑھتے، درود پاک اور اس کے بعد کی معصورہ یا چلا چلا کے پڑھتے ہیں، سب آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو اس سے آمین نہیں نکلا۔ میں نے کہا کہ بخاری میں ہے آمین دعا، آمین دعا ہے، اور دعا کا حکم قرآن میں ذکر ہے۔ کہنے گئے بخاری کی حدیث دکھائیے، حضور نے زور سے آہستہ سے آمین کہی۔ میں نے کہا تم ہی دکھا سکو گے کہ زور سے کہی؟ کیا آپ یہاں والی حدیث بخاری میں دکھا دیں گے؟ میں نے کہا یہاں والی تم بخاری میں دکھا دو گے؟ ارے بے وقوف، بخاری تک نہیں، مسلم میں دکھا، نسائی میں دکھا، ابو داؤد میں دکھا، جامع الترمذی میں دکھا، سنن ابن ماجہ میں دکھا تو جہاں جتنا میں نے پیش کر دیا، تو مجھ سے خالی بخاری مانگتا، میں اتنی چھیل دیتا۔ میں نے کہا سنو، ابو داؤد میں یہ والی حدیث ہے، بس امام ترمذی نے لکھا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھ باندھے۔ علماء میں یہ اختلاف ہے کہ اولا ناف کے نیچے ہے یا اوپر۔ بعض لوگ ادھر گئے ناف کے اوپر، بعض نیچے، مگر انہوں نے تیسرا مسئلہ نہ لکھا کہ بعض علماء گئے سینے پر، یہ نہیں لکھا۔ تو اس لیے اب کہنے لگے دکھائیے بخاری میں، بھائی دیکھو ایک حدیث سن ہے، الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین فإن الامام یقولہ۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے آمین تو اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ امام آمین کہتا ہے؟ ارے امام اگر زور سے آمین کہتا تو کیا بات، حضور کو بتانے کیا ضرورت؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ امام صاحب آہستہ ہی کہتے تھے، کبھی نے کہا کہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھو تو آمین کہو، فإنه من وافقت تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس کا آمین
فرشتوں کے آمین کے مطابق ہو جائے اس کے گزرے فرشتوں کے آمین کے مطابق ہونے کیا کبھی فرشتوں کا آمین سنا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو اب آپ کا بھی آمین نہ سنا جائے سب مطابق ہوگا، اور وہ نہ سنائے آمین اور آپ سناؤ تو غیر مطابق ہوگا۔ اس وجہ سے خوب ٹھیک سے سمجھو، کہنے لگے نہیں وقت کی ادائیگی ایک ساتھ سب مطابقت وقت میں مطابق ہو یا حسن ادا میں کہ دونوں خشوع سے ادا کریں۔ میں نے کہا چل مان لیا، مگر پوری مطابقت تو اس وقت ہوگی جب سب باتوں میں مطابقت، آہستہ کہنے میں بھی، اخلاص بڑھ جانے میں بھی اور وقت میں تو سب مطابقتیں پائی جائیں تو ہوگا۔ تو ابھی تو وہی بات رہی۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ طلاق 1001 تو مگر پڑے گی ایک، حیض میں جتنی چاہو تو پڑے گی ایک ہی نہیں، بس اتنے مسئلوں پر عمل کر لو غیر مقلد اہل حدیث۔ اس کے بعد بھی میں آئے تاڑی پیو، تاش کھیلو، ویڈیو میں فلمیں دیکھو، یہ کرو وہ کرو، مگر وہ تو اہل حدیث۔ اس لیے بھائیو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہزاروں لاکھوں مسئلے حدیث کے مطابق عمل کریں، اہل حدیث نہ کہلائیں، اور یہ لوگ 5-6 مسئلے پر عمل کر لیں، اہل خدائے اہل خدائے۔ ایک بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں، اللہ تعالی کیا بھائی اچھا ہاں جیسے کہ پوسٹر میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جن کو جو اعتراض ہو، چلیے ہاں چلیے میں ان کا جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہم لوگوں کو دعا کا ڈھنگ سکھایا، نماز کی ہر رکعت میں وہ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ سیدھی راہ کا مطلب کیا؟ جی ٹی روڈ پر چلتے رہو، سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ کون سا؟ جو اللہ اور رسول نے بتایا وہی تو سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کریں، سمجھ گئے؟ تو دل میں سوال پیدا ہوا، اے رب العالمین اس سیدھے راستے کا رجسٹریشن سب نے اپنے نام کرا لیا، جو بندی سے پوچھو تو وہ بھی کہے، غیر مقلد سے پوچھے تو وہ بھی کہے ہمارا سیدھا، قادیانی سے پوچھو تو وہ بھی کہے ہمارا سیدھا، رافضی سے کہو تو کہے ہمارا سیدھا، چکرالوی سے کہو ہمارا سیدھا۔ یہ پروردگار بریلویوں سے پوچھا تو یہ امید کر کے کہ ہمارا ٹیڑھا کہیں گے، مگر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا سیدھا۔ یہ پروردگار اب کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کیونکہ سب میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ملتا ہے۔ یہ کہتے ہیں تقلید کرو، یہ کہتے ہیں مت کرو، دونوں صحیح تو ہو نہیں سکتا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو
حقیر سمجھو، تقویت الایمان پر ایمان لاؤ، ایسے کہو کہ اس کا پڑھنا، رکھنا، عمل کرنا عین ایمان ہے۔ سمجھ گئے؟ قرآن کا رکھنا عین ایمان نہیں۔ جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے مومن ہے کہ نہیں ہے؟ مگر تقویت الایمان کے بارے میں مولوی رشید احمد لکھتے ہیں کہ اس کو رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین ایمان۔ کیا مطلب؟ کہ جس کے گھر نہیں ہے وہ عین ایمان سے باہر ہے۔ اتنا اس کا درجہ ہوتا ہے۔ اب اسی کتاب میں لکھا ہے اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان۔ کیا؟ اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان۔ کتنا بڑا کفر ہے۔ اب اللہ کو مان، رسول کو مت مان، فرشتوں کو مت مان، قرآن کو مت مان، قیامت کو مت مان، جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ کو مت مان، صرف اللہ کو مان۔ کتنا کھلا ہوا کو معاذ اللہ۔ قرآن فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ۔ ایمان لائے، مان لیا رسول نے اور ایمان والوں نے۔ یہ ایمان لائے اور انہوں نے مان لیا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو مان لیا اور اس کے سب رسولوں کو مان لیا۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، اور سب کو ماننے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اتنی چل اب کس کو مانے؟ صراط مستقیم پر تو سب اپنے کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ صراط مستقیم وہ جس کو میں نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں بتایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم پر تم چلنا چاہتے ہو، یہ وہ راستہ جس پر راستہ ان لوگوں کا جس پر اے اللہ تو نے احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہوتا تو منہ جو ہے بگڑا نہ ہوتا، شکلیں خراب نہ ہو جاتی۔ احسان کیا ہے جن پر کہ جتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں نور چہرے سے اتنا ہی اٹھتا ہے، اور یہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان پر اتنے ہی قربیت غالب آتی جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ اب رسول پاک نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنت میں باقی سب وہ بات سمجھ گئے۔ تو اب آپ جنتی ہیں، ہاں آپ سب جنت، سب کوئی بھی نہیں کہنے کو تیار۔ ارے صاحب ہم نے رجسٹریشن جہنم کا کرا لیا، اچھے اوپر دعویٰ کرے، کوئی کہنے کو تیار۔ تو آپ حدیث میں تلاش کرو تو رسول پاک نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو بٹ گئی تھی کہ نہیں؟ حضور کے زمانے بٹ گئی تھی، بولیے بٹ گئی تھی؟ بٹ جائے گی فرمایا، تو بچی نہیں نہ تھی؟ تو یہ غیب کی خبر دی کہ نہیں؟ تو جو نہیں مانتا نبی کا علم غیب، خود ہی وہ اپنے آپ کو مقرر کر رہا ہے کہ میں کس پارٹی میں اور پھر فرمایا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ؟ کما انا علیہ و اصحابی،
جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، میں کے بعد صحابہ کی ضرورت کیا؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا ماننا بھی ایمان کے اندر داخل ہے اور جنت میں جانے کی ضمانت. اب جو لوگ نہیں مانتے وہ تو آٹومیٹک نکل گئے، سمجھ گئے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے اس طریقے کو نہیں مانتے کہ حضور سے مدد مانگتے تھے، وہ بھی نکل گئے. رسول پاک کا یہ طریقہ بھی نہیں مانتے کہ رسول پاک لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں. رسول پاک کو علم غیب ہے، رسول پاک سب سے افضل ہے، یہ سب کچھ نہیں مانتے. ہم تو یہ بھی مانتے ہیں رسول پاک کو کہ بے مثل و بے مثال ہیں، کہ آپ آخری نبی ہیں، مگر ان کی تقویت الایمان کہتی ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک لفظ کن سے چاہے تو ہزاروں محمد اور ہزاروں جبریل پیدا کرتے. معاذ اللہ. ذرا سوچو کہنے کا انداز. اللہ تو یہ فرمائے کہ یہ آخری نبی ہے، تو اب اگر ہزاروں محمد پیدا کرے گا تو آخری نبی ہونا تو جھوٹا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں جھوٹا؟ اسی لیے ان لوگوں نے کہا جھوٹ بولنا ممکن ہے صرف رسول کی شان بتانے کے. ہاں یہی مقصد ہے. اب چلیے، تو یہ مطلب ہوا کہ اماموں پر اللہ کا احسان، غوث اعظم پر اللہ کا احسان، خواجہ غریب نواز پر امام اعلیٰ اللہ کا احسان، حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند پر اللہ کا احسان، اور اسی طرح شیخ بہاؤالحق، شیخ شہاب الحق والملت والدین سہروردی کے اوپر اللہ کا احسان، امام احمد رضا پر اللہ کا احسان. ان کے راستے پر یہ اللہ نے چلا. کہنے لگا غوث پاک تو رفع یدین کرتے تھے. میں نے کہا غیر غوث پاک اتنا علم رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں اتنے بڑے علم والا کوئی نہ تھا، اس کے باوجود آپ مقلد تھے. تم کیوں نہیں مقلد بنتے؟ غوث پاک کا حوالہ دیتے ہو تو غوث پاک کا حوالہ خالی ہمارے لیے کیوں دیتے ہو؟ اپنے لیے بھی تو. وہ مقلد تھے، تم بھی مقلد بنو. چلو اب آئی. کچھ لوگ یہاں پر 4 دن تک قربانی کرتے ہیں. ارے صاحب یہ 4 دن کم میں کرتے ہیں. ان کے بزرگ جو ہیں سعودی وہ کہتے ہیں پورے مہینے تک قربانی کی جاتی ہے. اس لیے جو لوگ وہاں پر حج کے وقت چیک کاٹ کے قربانی کا دیتے ہیں ان کی قربانی اکثر بیشتر 30 تاریخ کو ہوتی ہے. ہاں جنہوں نے تو ذرا مروت کیا چاہ رہے تھے. سنو اس میں صحابہ کرام میں رسول پاک سے تو کسی کا رسول پاک سے کوئی قول مروی نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کوئی قول نہیں. صحابہ کرام نے مولا علی اور کئی ایک صحابہ اور تابعین میں کئی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی یوم النحر میں اور اس کے بعد 2 دن ہو. سمجھ گیا؟ اس لیے ہمارا مذہب کبھی استذکار میں امام ابن عبد البر نے اسی کو ترجیح چلی، حالانکہ وہ مالکی مذہب ہے. چل اب یہ تو ہوا. اب دوسرا سوال، ایک مرد 2 سگی بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے حرام فرمایا کہ آدمی نکاح کر ایک عورت سے کرے پھر اس کی بہن سے بھی کرے. اس لیے
اگر ایک ہی وقت میں اس نے کہا کہ میں نے ان دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا تو کسی سے نہ ہوا، دونوں ایک دوسرے کو کاٹا. اس لیے قرآن مجید نے جس چیز کو حرام کیا اس کو جو حلال سمجھے وہ کافر ہے. یہ غلط ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ ایک مرد دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھے. ہمارے ائمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ کسی نے اپنی بیوی کی بہن سے زنا کر لیا تو جب تک اس کا استبراء نہ ہو لے تب تک اپنی بیوی سے بھی قریب ہونا حرام ہے. بیوی بھی اس وقت تک کے لیے اس کو یہ حرام ہے. ہاں، استبراء کا مطلب کہ کم از کم ایک حیض ایک ماہواری اس پر گزر جائے. چلیے اب اس کے بعد یہ ہے کوئی شخص ایسا ہے کبھی اس امام کبھی اس امام کبھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو اگر امام ہر جگہ کے صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی امام گڑبڑ گھوٹالا ہے تو اس نے اپنی نماز غارت کی. اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. ترمذی میں یہ حدیث بسند حسن مروی ہے. فرماتے ہیں کہ امام ذمہ دار ہے کس بات کا؟ مقتدیوں کی نماز کا. اور مؤذن امانت دار ہے لوگوں کی کس بات کا؟ نماز کے اوقات کا، روزوں کا. اگر اس نے مغرب کی اذان پہلے ہی کر دی تو کیا ہوا؟ کتنے لوگوں کا روزہ گڑبڑ ہوا. اس لیے وہ امین ہے اس معاملے میں. تو جب امام ضامن ہے تو اب امام تلاش کر کے پڑھو. سنو، سوال یہ کیا گیا کبھی اس فرقے کبھی اس فرقے. رسول پاک نے ایک فرقے کو ناجی بتایا اور باقی سب فرقوں کو پاجی بتایا. تو اب ناجی فرقے کا امام اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. پاجی کو پاجی جان رہے ہو پھر پڑھ رہے ہو تو نماز گئی. اور پھر اگر وہ حد کفر میں ہے تو ایمان بھی گیا. اور اسی طرح پاجی کو اگر اپنا معتقد علیہ سمجھتے ہو تو پڑھو چاہے نہ پڑھو، جہاں اس کو پیشوا مانا تبھی گئے، کام سے چلے گئے. اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. سن لیجیے، یہ لوگ ایک دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا، اس کے ذمہ دار بولو، ایک بنو نیک بنو. ان کا وہ کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کو پیشوا مانتے کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہودیوں کو مخاطب کر کے وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اے یہودیو نبیوں کو تم ظلماً قتل کرتے ہو. حضور کے زمانے میں کسی یہودی نے کسی نبی کو قتل کیا تھا؟ بتا دیں. حضور کے زمانے میں کوئی نبی تھا تو کس کو قتل کیا ہے؟ اس زمانے کے یہودیوں کو کیوں کہا کہ تم اے یہودیو نبیوں کو قتل کرتے ہو؟ کیوں کہا؟ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا انہیں تم نے پیشوا مانا تو تم بھی قتل میں شریک مانے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ لوگ پاگل پلے اگر اس طرح کے بڑے والے پاگل پلوں کی
پیروی کرتے ہیں تو اسی میں یہ بھی گنے جائیں گے، ان کو الگ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں، یوم تأتی کل امت بامام، ہر امت اپنے پیشوا کے ساتھ آئی، اس لیے جو جس کے پیچھے ہے وہ اس کے چلے۔ قربانی والے دن لوگ حصے دیتے ہیں سنی غیر مقلدوں وغیرہ کو، تو ان کا دینا جائز؟ ہاں، سنی اپنے حصوں والی قربانی دیوبندیوں وہابیوں کو غیر مقلدوں کو دیتے ہیں، وہاں جا کر وہابیوں کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ ارے یار، قربانی نہیں ہوگی، جو لوگ نبیوں کو قتل کرنے والے گروپ میں ہیں ان کے ساتھ قربانی کرو گے؟ ہاں، خود ہی تمہاری قربانی ہو گئی، قربانی بھی کام سے گئی اور تم بھی گئے۔ چلو، ہاں، یہ ایک اور بات یہ کہ یہ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سعودی والے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ ویسے پڑھتے ہیں تو ہم لوگ صحیح ہوئے۔ ارے بے وقوف، میں تو میں نے کتنے سعودیوں کو دیکھا کہ ٹی وی نماز کے وقت آن کر دیا، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، کیا بات ہے؟ ہاں، یہی ہوتا ہے۔ سعودی لوگوں کو یہ بھی دیکھا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام مکہ میں، میں نے دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں، خراٹا لے رہے ہیں، اقامت ہونے لگی، اللہ اتنا رجسٹرڈ وضو کہ وہ کوئی بھی نہ توڑ سکے اسے۔ ہاں، حال تو وہی ہوا کہ ایک امام صاحب نے بڑا مناظر قسم کا تھا، وہ بولا امام صاحب کیوں تھا کیسا ہو کیا؟ کیسا وہ ہو گیا تھا؟ کیا تھا ہوا تھا؟ ارے چھوڑو نا، کیا ہو گیا تھا؟ نہیں بتانا پڑے گا، ہم لوگ مسئلے سے غافل کیوں رہے؟ بتائیے کیا تھا ہو گیا؟ کیا پھسکی نکل گئی تھی؟ سمجھ گیا؟ بس یہ لوگ سجدے سہو والے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب اخیر میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں رسوائیاں ہو۔ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ یہ صدا گنبد کی ہے، جیسی کہو ویسی سنو۔ کیا بات ہے، کیوں ہمیں چھیڑا؟ ہم نے آج رسول پاک کی اس حدیث پر عمل کیا جو بہت سی کتابوں میں ہے اور بخاری شریف میں کئی جگہ فرماتے ہیں، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا۔ اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، دشمنوں سے مقابلے کی آرزو مت کیا کرو، ہاں اگر مقابلہ تھم جائے تو جم جاؤ، یعنی چھیڑو مت، اور چھڑ جائے تو چھوڑو مت۔ السلام علیکم۔